آسٹریلیا کے خلاف پہلا ٹی 20 میچ دیکھنے کے بعد ہمیں اب یہ بات مان لینی چاہیے اور لکھ دینا چاہیے شرٹ کے پیچھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان ٹیم جب 2005-06 میں کھیلتی تھی تو لکھا ہوتا تھا وی آر پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی۔ تو اب لکھ دینا چاہیے سوری وی آر ناٹ فٹ فار شارٹر گیم۔ ہم شارٹ گیم کے پلیئر نہیں ہیں، ہم سے نہیں کھیلی جانی۔ سپر اوور آ جائے پاکستان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں تمام پلیئرز، ایک پلیئر ایسا نہیں ہے جس کے اوپر ہم تکیہ کر سکیں، اور آج بھی ایک طرح سے سپر اوور ہی تھا۔ لیکن اس میچ میں مقابلے سے زیادہ جو چیز ہوئی ہے وہ پاکستان ٹیم نے پینک کیا ہے۔ اگر پاکستان ٹیم بیٹنگ میں یا بولنگ میں اتنا زیادہ پینک نہ کرتی تو شاید اس طرح کا یک طرفہ مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ گو کہ پاکستان کے خلاف بہت زیادہ رنز بن گئے تھے اور ایک ہی کھلاڑی نے کمال کر دکھایا، گلن میکسویل، جس کے ایڑے ترچھے شاٹوں نے پاکستان کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی کیں، اور اسی کی وجہ سے ہی پاکستان کے جو ٹیم ہے تمام پلیئرز پینک میں آ گئے، اور اس کے بعد جو بیٹنگ آئی وہ آپ کے سامنے ہے کہ لگتا ایسا ہے کہ مقابلہ ہو رہا تھا کہ زیادہ اونچی شاٹ کون کھیلتا ہے، جو آ رہا ہے صرف ہوا میں اچھالنے کی کوشش کر رہا ہے، کسی نے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ صاحبزادہ فرحان نے پہلی 2 گیندوں پر 2 چوکے لگائے تو ایک طرح سے امید ہو گئی تھی کہ شاید پاکستان ٹیم اس کمزور بولنگ لائن کے خلاف کچھ اچھا کر جائے گی۔ کمزور بولنگ لائن میں اس سینس کہہ رہا ہوں کہ اس کنڈیشن میں واقعی آسٹریلوی بولنگ لائن کمزور نہیں تھی، لیکن چونکہ ان کے ریگولر جو بیسٹ ٹی 20 بولرز ہیں وہ اس میچ میں نہیں کھیل رہے تھے، تو اس لیے یہ بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کی کمزور بولنگ لائن تھی۔ اگر پاکستان کے پلیئرز اپنے اعصاب پر کنٹرول رکھتے تو اس میچ کو کم از کم کانٹے دار بنا سکتے تھے، اگر جیت نہیں بھی سکتے تھے تو کانٹے دار بنا سکتے تھے، لیکن میچ یک طرفہ رہا۔ اور دوسری جو بڑی غلطی جو میں نے پہلے کہی تھی کہ میچ کے آغاز سے پہلے کہا تھا کہ اس وینیو پر ایک جو بھی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے۔ 10 میں سے 3 بار یہاں پر جو ہے صرف بعد میں بیٹنگ کرنے والی ٹیم جیتی ہے، لیکن چونکہ بارش تھی اس لیے میرے خیال میں تھوڑا سا مارجن دینا پڑے گا محمد رضوان کو، ورنہ ہم ہی تنقید کر رہے ہوتے کہ صبح سے بارش ہو رہی تھی، پچ ایسی تھی تو پہلے کیوں آپ نے بیٹنگ کی۔ تو اس لحاظ سے ویسے میرے خیال میں محمد رضوان نے ون ڈے سیریز والا جو ردھم ہے وہ یہاں پر برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ اچھا، اب آتے ہیں غلطیاں کہاں ہوئی ہیں۔ غلطیاں یہ ہوئی ہیں کہ ایک تو پہلے 2 اوور میں 33 رنز بن گئے، بہت زیادہ رنز دے دیے۔ پہلے اوور میں اگر آپ شاہین شاہ آفریدی کو دیکھ لیں تو اس نے بھی میرے خیال میں بہت زیادہ رنز دیے، دوسری اور تیسری گیند پر چوکا لگا، آخری گیند پر چھکا لگا۔ اس کے بعد اگلے اوور میں نسیم شاہ نے، گو کہ گلن میکسویل نے بہت ہی زیادہ غیر روایتی شاٹ کھیلے اور 3 چوکے لگائے ان کے اوور میں۔ مجموعی طور پر 2 اوورز میں آسٹریلیا کا سکور 33 تک جا چکا تھا، لیکن اگلا جو اوور تھا محمد حارث رؤف کا وہ بڑا شاندار تھا، جس کی وجہ سے ایک امید ہو چلی تھی، لیکن درمیان میں جو حارث کا جو سیکنڈ اوور تھا اس میں گلن میکسویل نے بہت آؤٹ کلاس بیٹنگ کی، اور جس کی وجہ سے وہ حاوی ہونے میں کامیاب ہو گئے، ورنہ پوری ون ڈے سیریز میں گلن میکسویل یوں سمجھ لیں کہ حارث رؤف کی پاکٹ میں ہوتے تھے، وہ آتے ہی انہیں آؤٹ کر دیتے تھے۔ پوری ون ڈے سیریز میں صرف 9 گیندیں کھیل سکے گلن میکسویل، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے بدلہ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو تمام جو چیزیں ہیں وہ یہ کہ انہوں نے پوری پیورلی T 20 فارمیٹ کی کرکٹ کھیلی ہے، ہماری طرح کرکٹ نہیں کھیلی کہ آئے اور گئے صرف اونچے شاٹ اڑائے، ایسا نہیں کیا۔ اب میں آپ کے سامنے تھوڑا سکور بتا دیتا ہوں کہ میتھیو شاٹ نے 4 گیندیں کھیلی، 1 چھکا لگایا اور 7 رنز کیے۔ 7 اوورز فی اننگز کے گیم میں یہ اچھی بیٹنگ ہے، یہی حکمت عملی ہے، اور میں اس لحاظ سے صاحبزادہ فرحان کو بھی سراہوں گا کہ بجائے ڈاٹ بال کھیلنے کے انہوں نے پہلی گیند چوکا لگایا، دوسری تیسری پہ ہٹ کرنے کی کوشش کی، جو شارٹ بال تھی سر کے اوپر سے گئی، اگلی گیند پر پھر ہٹ کی، ٹھیک ہے وہ بیٹ پر صحیح نہیں آئی ہے، لیکن انہوں نے پوری طرح 7 اوورز والا گیم کھیلا۔ اچھا، اس کے بعد اگر آسٹریلیا کے بلے بازوں کی بات کریں تو فریزر میک گورک جو کہ تیسری اور چوتھی گیند پر چوکا لگانے میں کامیاب رہے تھے شاہین آفریدی کو، وہ 5 گیندوں پر 9 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اس کے بعد میکسویل نے بڑا دھواں دار آغاز کیا،
اور بہت زیادہ مارا، 19 گیندوں پر 43 رنز کیے، 5 چوکے 3 چھکے لگائے، اور ٹیم ڈیوڈ نے 8 گیندیں کھیلیں، 1 چوکا لگا سکے، 10 رنز کیے، کوئی آؤٹ کلاس پرفارمنس نہیں تھی۔ لیکن سٹونس نے جو بیٹنگ کی ہے، 7 گیندیں 2 چوکے 1 چھکا، 21 رنز، 300 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلا اور 93 رنز کرنے میں کامیاب رہی آسٹریلوی ٹیم۔ پاکستان کے بولرز میں جو نسیم شاہ کو کٹ لگی ہے وہ بہت زیادہ تھے، 2 اوور میں 37 رنز دیے، نسیم شاہ نے 2 اوور میں 25 رنز دیے، حارث رؤف نے 2 اوور میں 21 رنز دیے، عباس افریدی جو کہ ہمیشہ زیادہ رنز دیتے ہیں، نہ صرف آج 2 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے بلکہ اپنے اوور میں صرف 9 رنز دیے۔ اب آتے ہیں پاکستان کے بیٹسمنوں کی بات کرتے ہیں۔ شہزاد فرحان تو آؤٹ ہو گئے پہلے 2 گیندوں پر 2 چوکے لگانے کے بعد، لیکن اس کے بعد پینک کر گئے، اور جو شاٹ کھیلی تھی رضوان نے، اگر وہ صحیح بیٹ پر آتی، چھکا لگ جاتا تو پاکستان ٹیم نے یہاں ردھم پکڑ لینا تھا۔ لیکن جب دوسری وکٹ گری رضوان کی شکل میں تو پاکستان ٹیم اور زیادہ دباؤ میں آ گئی۔ اس کے بعد بابر اعظم نے پوری طرح گیند ان کے بیٹ پر آئی، لیکن پھر بھی باؤنڈری لائن پار نہ کر سکے اپنی گیند کو، وہ بھی 3 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ عثمان خان آتے ہی 2 ڈاٹ بال کھیلیں، جس کی وجہ سے ان کا مورال اور ڈاؤن ہوا، کیونکہ شارٹ جو گیم ہوتی ہے کم ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس سیٹ ہونے کے لیے، تو اس کی وجہ سے وہ بھی 5 گیندوں پر 4 رنز کر سکے۔ سلمان علی آغا نے پہلی گیند پر چوکا لگایا، دوسری گیند پر آؤٹ ہو گئے، تو یہ سیناریو رہا، ایک شاٹ اگلے پہ آؤٹ۔ اور سلمان علی آغا جو کہ اپنا پہلا T20 انٹرنیشنل میچ کھیل رہے تھے، اور وہ بھی ایز اے وائس کیپٹن، ان کے لیے یہ میچ یادگار ثابت نہ ہو سکا۔ اس کے بعد عرفان خان 0 پر آؤٹ ہوئے۔ اب ان کی سلو ڈیلیوری ان کو آئی، انہوں نے بجائے چھکا لگانے کی پلان اس کو ہوا میں اڑانے کی کوشش کی کہ میں دکھاؤں کہ میں بھی کتنی اونچی شاٹ لگا سکتا ہوں، تو مجھے ان کی شاٹ پر بڑی حیرت ہوئی آج۔ اس کے علاوہ حسیب اللہ خان تھوڑے سے ٹچ میں تھے، لیکن یار زیادتی ہے، اتنا نیچے بیٹنگ کر رہا ہے کھلاڑی، اوپننگ اور ٹاپ آرڈر بیٹسمین ہے۔ 8 گیندیں کھیلیں، 1 چوکا 1 چھکا لگایا، 12 رنز کر سکے۔ عباس افریدی نے 10 گیندیں کھیلیں، 2 چوکے 1 چھکا لگایا، 20 رنز کر سکے۔ اوورآل پاکستان کی ٹیم 7 اوورز میں صرف 64 رنز کر سکی اور ان کی 9 وکٹیں گر گئی، یعنی کہ ہم 7 اوورز میں آل آؤٹ ہو سکتے ہیں، یہ آج ہم نے ثابت کر دکھایا ہے۔ اگر آپ اس میچ کو دیکھ لیں تو آپ کے ذہن میں جو آتا ہے آپ کمنٹ سیکشن میں کہہ سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان نے پینک زیادہ کیا ہے۔ اگر پاکستان ٹیم اتنی زیادہ اعصاب کو کنٹرول کر لیتی تو میرے خیال میں وہ یہ میچ جیت سکتی تھی، یا کم از کم اس میچ کو کانٹے دار بنا سکتی تھی، سنسنی خیز بنا سکتی تھی، یک طرفہ میچ نہ ہوتا۔ گو کہ گلن میکسویل نے غیر روایتی شاٹس کھیلے اور ایک ایسی اننگز کھیلی جو کہ پاکستان سے میچ دور لے گئی، اور گلن میکسویل کو مین آف دی میچ بھی بلا کسی ہیسیٹیشن کے دیا گیا۔ لیکن اہم بات یہ ہے جو میں یہاں کہنا چاہ رہا ہوں، وہ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو بیٹنگ آئی ہے اس میں پاکستان نے بہت زیادہ پینک کیا ہے، ورنہ جو آسٹریلیا کی بولنگ لائن تھی اتنی زیادہ تجربہ کار نہیں تھی۔ اگر انہیں شروع میں 1-2 اوور میں اچھی کٹ لگ جاتی تو ان کی لائن اور لینتھ بگڑ جانی تھی۔ وہ حارث رؤف، شاہین افریدی جتنے تجربہ کار نہیں تھے، لیکن پاکستان ٹیم خود پینک کر گئی۔ اور یہاں پر میں پاکستان ٹیم کو اتنا زیادہ کریٹیسائز بھی نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارے پاس ایک تو کنڈیشنز ان کی اپنی تھیں اور تیز گیندیں تھیں، ہم اس طرح کی شارٹ پچ گیندوں پر کھیلنے کے عادی نہیں ہیں، اور وہ بھی جب آپ کو اس قدر تیز کھیلنے کا کہا جائے کہ 7 اوورز میں آپ کے خلاف لگ بھگ 100 رنز کا ٹارگٹ پڑا ہو، تو پھر آپ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن مسئلہ صرف میرے کہنے کا یہ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو اس صورتحال میں پینک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پینک کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ سے گیم نکل جاتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو کہ سیکھنے کی ہے۔ لیکن میں ایک بات جو سمجھتا ہوں، جو سمجھ سکا ہوں اس میچ کے بعد، ہم شارٹر گیم کے پلیئر نہیں ہیں، ہماری ٹیم شارٹر گیم کے لیول کی نہیں ہے، چاہے وہ سپر اوور ہو، چاہے وہ 5-6 اوورز کی گیم ہو۔ ہمارے پاس ایسے بیٹرز ہی نہیں ہیں جو گلن میکسویل کی طرح بیٹنگ کر سکیں۔ یہاں پر کچھ لوگ کہیں گے کہ سیم ایوب ہونا چاہیے تھا، فخر زمان ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں جی، فخر زمان بھی T20 فارمیٹ میں تھوڑا ٹائم لینے کے بعد ہٹنگ کرتا ہے۔ سیم ایوب اب 2 اننگز کھیل کے ضرور گیا ہے، تو میرے خیال میں وہ بھی ہوتے تو شاید اتنا بڑا فرق نہیں پڑنا تھا۔ اس کے اوپر پاکستان کے جو T20 کوچز ہیں وائٹ بال کے، اگر جو بنتے ہیں آگے، ان کو اس بات پر کام کرنا پڑے گا کہ اس طرح کی صورتحال آ سکتی ہے، سپر اوور بھی آ سکتا ہے۔ کم از کم ہمارے پاس 1 سے 2 پلیئر تو ایسے ہوں جن کے اوپر ہم انحصار کر سکیں، جن کے اوپر ہم اعتماد کر سکیں، یہ چیزیں کرنا پڑیں گی۔ لیکن بہرحال
پہلا میچ ہے اور اس کو آپ شارٹر گیم کے نام پر کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ٹیم پینک کرنے کی وجہ سے آ رہی ہے، لیکن پاکستان کو ابھی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ آخری دونوں ٹی 20 میچ جیت کر بھی پاکستان ٹیم تاریخ رقم کر سکتی ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ 5ویں بار ہم آسٹریلوی سرزمین پر میدان میں اترے، لیکن ابھی تک پہلی کامیابی کے لیے ترس رہے ہیں، کیونکہ ایک میچ بے نتیجہ رہا تھا اور دیگر 3 میچوں میں ہمیں شکست ہوئی تھی۔ آج آسٹریلوی سرزمین پر بغیر کوئی میچ جیتے ہمیں چوتھی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن امید ہے کہ جب اگلا میچ آئے گا تو ہمیں اس صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔